یاسر بھائی آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو کہ فیصلہ جو ہے ہم جو چاہتے تھے، جو جمہوریت پسند لوگ چاہتے تھے، وہ ہونے جا رہا ہے ملک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ تھا کہ 90 دن کے اندر آئینی جو ایک تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے۔ جماعت اسلامی اس پر بات کرتی رہی، لیکن دیر آئے درست آئے۔ الیکشن کمیشن نے جب فیصلہ کیا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے اور اب جو ہے وہ صرف 2 دن باقی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے یہ الیکشن پاکستان کے لیے خوشحالی کا پیغام لے کر آئے، امن کا پیغام لے کر آئے، اور پاکستان جن مسائل میں گرفتار ہے اس سے نکلنے میں کامیاب ہو۔ اور پوری قوم کی یہی امیدیں ہیں، اور پوری قوم کو 8 فروری کو نکل کے رائے دینی چاہیے، اور ایسی رائے دینی چاہیے کہ جس سے واقعتاً ملک جو ہے وہ ان مسائل سے نکل سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جماعت اسلامی نے ہمیشہ جمہوری تقاضوں کو پورا کرنے کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے، اور ہمارا پہلے دن سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ الیکشن ملک میں شفاف الیکشن، فیئر اینڈ فری الیکشن جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہی کے ذریعے جہاں پر جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھے گی ملک میں، وہیں پہ لوگوں کے فریش مینڈیٹ سے جن مسائل میں ہم گرے ہوئے ہیں، ہر پارٹی نے اپنا منشور دیا ہے۔ جماعت اسلامی نے بھی الحمدللہ سب سے پہلے اپنا منشور جو ہے وہ پیش کیا، اور ہمارا جو منشور ہے وہ تقریباً کچھ 1400 پی ایچ ڈیز نے اس پر ورکنگ گروپس میں کام کیا، اور ہم نے اپنے ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے اس کا ایک واضح روڈ میپ جو ہے وہ اس میں دیا ہے کہ جماعت اسلامی کو اللہ نے موقع دیا، قوم نے ہمیں ووٹ کیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی بہتر انداز میں اس ملک کو ان مسائل سے نکال کے ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ جیسے بڑا نعرہ کیا آپ کا؟ بڑا نعرہ کیا ہے؟ جیسے ہر کسی بڑا نعرہ تو یہ ہے کہ ویسے تو جماعت اسلامی کا نہیں، ہر بندے کا آج نعرہ ہے، دل کی آواز ہر فرد کی ہے، لیکن جب وہ آواز عملی طور پر آتی ہے تو بہت ساری مجبوریاں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو جکڑ لیتی ہیں۔ وہ تو یہی ہے کہ حل صرف اب جماعت اسلامی ہے، چونکہ ہم نے بڑی جماعتوں کو دیکھ لیا، بار بار اقتدار ملا، بار بار جو ہے عوام نے، اور جہاں سے اقتدار ملتا ہے وہاں سے ان کو سپورٹ ملی۔ میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، ظاہر ہے آپ نے جو گفتگو کی، جماعت اسلامی جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بہت ساری خوبیاں آپ نے بیان کی، باقی میں نہیں بیان کرتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پولنگ اسٹیشن آزاد نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عوام رائے دیتی ہے وہ باہر نہیں آتی، ہمارا یہ بالکل یقین ہے، اور ہم کلیئر اور آن ایئر کہہ ٹھپا لگائے گا کوئی جاگے نہیں، میری عرض سن لیجئے۔ جہاں پاپولر نمبر 1 جماعت تھی لیکن ہمارا میئر نہیں بنایا گیا، یہ تو آپ اس چیز کو مان لیں۔ اگر ہم یہ جو ابھی آپ نے کہا نا مذہبی جماعتوں کو ووٹ کیوں نہیں ملتا، دیکھیے اگر جو خوبیاں نجم ولی خان صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، سیزنل جرنلسٹ ہیں، اتنے عرصے سے چیزوں کو گراؤنڈ پر دیکھ رہے ہیں، کور کر رہے ہیں، ان کی رائے سے آپ اختلاف کر سکتی ہیں، شاید میری بھی کسی موقع پہ ان کی رائے سے اختلاف ہو، لیکن جو خوبیاں انہوں نے بیان کی ہیں اس خوبیوں کا تو خواتین حامد ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ یہ اس میں خوبی ہو۔ کراچی میں جس طرح پورا سن لیں پوری بات سن لیں، میرا بھی ٹائم لائے جانا نجم بھائی بات اس جگہ پہ آ گئی ہے کہ اب برداشت نہیں ہو رہی، چودھری صاحب کی میں بات سنوں، میری بات تو مکمل ہو جائے، بات مکمل ہو جائے، مکمل کرنے منڈا چنگا لے کے چودھری صاحب مکمل کرتے ہیں پھر آپ کی طرف۔ یہ جو نجم صاحب نے بات کی نا جمعیت کی، اسلامی جمعیت طلبہ میں میں رہا ہوں الحمدللہ، مجھے اس چیز پر فخر ہے، اور میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ وہ مجھے موقع ملا کہ میں اسکول میں بزم پیغام کا صدر بنا، بچوں کی تنظیم کا، اور میں اپنے پلیٹ فارم پر آج بھی فرشتے آئے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ دیکھیں جمعیت یا جماعت اسلامی فرشتوں کی جماعت نہیں ہے، لیکن اگر ایک بندہ 94% نمبر لے رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے اور 6 غلطیاں کر رہا ہے، تو میں نجم بھائی سے کہوں گا آئندہ بھی جو ہیومن ایرر ہے اس کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کراچی یونیورسٹی میں ہمارا ایک ترانہ آیا جمعیت کا کہ جمعیت کا نوجوان، آگے اس کی خوبیاں تھیں، تو یہ حقیقی واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ تو کچھ لڑکیاں وہاں سٹال پر آئیں تو انہوں نے کہا یہ جو ترانے میں
اس نغمے میں خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں وہ لڑکے ہمیں ملوائیں, ہمارے گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں, ہم بھی مطلب ان کو بتائیں کہ یہ خوبیاں ہیں. میں یہ مذاق میں بات نہیں کر رہا کہ الحمدللہ جماعت اسلامی میں آج سوسائٹی میں سب سے مشکل کام ہے رشتہ ڈھونڈنا. لیکن پہلی گل تو یہ ہے کہ تسی جڑا ہے نا ضرورت رشتہ دا اشتہار ایتھے بناتا ہے کہ بھی منڈے چنگے نے گھر چلا میں نے لائٹر تو اصل جو صاحب لائٹر موڈ میں نے وہ بات کی ہے جو نہیں ہر ٹھیک ہے بندہ سمجھ تسلیم لئی ہے کر اسی جتھے کسے دیکھاں گے سمجھانے کے لیے یہ بات میں نے کی. تہاڈے لیے احترام کیا وجہ ہے کہ ایسے یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ آپ لکھ لیجئے گا. جی یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد یہ بات کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی اپنا مشکل سیاسی دور گزار چکی ہے. اچھا مستقبل جماعت اسلامی کا ہے. جماعت اسلامی نے یہ ثابت کرنا ہے, یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے, مجھے بھی دے. کیا ہوا کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ اتحاد کی سیاست کی. کبھی ہم اپنے نشان پر آئے تو اگلی دفعہ پھر ہم اتحاد میں آ گئے. تو ہم اپنی ان غلطیوں کو سدھارنے کی طرف 2019 سے باضابطہ فیصلہ کر یعنی چکے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتحادی سیاست غلطی تھی؟ بالکل غلطی رہی ہے, ماضی میں ہو جاتی ہیں غلطیاں, کوئی مسئلہ نہیں اسی اتحادی سیاست میں آپ کو میری ذرا سن لیں. دیکھیں دیکھو کیسا صاحب مستقبل جو ہے نا وہ ابھی آنا ہے. سر میری بات سن ماضی لیں. گزر گیا, آپ اپنی حال کی بات کریں کہ حال میں نہیں کیسا آپ صاحب چار افراد تبصرہ کر رہے ہیں, مجھے جماعت کی بولنے پر دیں, ان بات کا کرنے موقف جو ہے دیں. کیسے بھائی آپ کا موقف لیتے ہیں صرف اور کون سی سیاسی جماعت کتنی نشستیں لینے جا رہی ہے, کتنی سیٹیں لے جا رہی ہے.